بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ یہ اس مقدمے کا آخری سبق ہے۔ اس سبق کے اندر حضرت نے جو 2 باب ہیں نفحۃ العرب کے، ان 2 بابوں کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والی دعا قبول بھی کر لی ہے، چنانچہ یہ مدارس کے اندر نصاب میں داخل اور شامل ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ الاول المنثور والثانی المنظوم فإن حبت علیہا قبول القبول واقبلت الیہا قلوب الفحول فہو بمحاسن اخلاقہم خلیق وإن عصفت علیہا سراسر الرد والنکیر فہو بمن جاء بہ جدیر واللہ اسأل سوال متضرع خاضع خاشع ان ينفعهم وإياي في الأولى والآخرة اللہم آمین۔ عبارت میں نے پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الاول پہلا باب منثور ہے اور دوسرا باب منظوم ہے۔ اگر تو اس پر چل گئی قبولیت کی باد صبا اور متوجہ ہو گئے اس کی طرف مردوں کے دل، تو یہ ان کے اچھے اخلاق سے زیادہ لائق ہے، اور اگر اس کے اوپر چل گئی رد اور نکیر کی تیز آندھی، تو وہ شخص جو اس کو لے کر آیا ہے وہ اس کا زیادہ لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، گڑ گڑا کر دعا مانگنے والے کے سوال کرنے کی طرح، عاجزی کرنے والے اور خشوع کرنے والے کے سوال کرنے کی طرح، یہ کہ وہ نفع پہنچائے اس سے لوگوں کو اور خاص مجھ کو دنیا میں اور آخرت میں، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ یہ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا ہے نا المنثور، باب اس کا آتا ہے نثر ینثر، کسی چیز کا بکھیرنا، کسی چیز کا پھیلانا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بکھیری ہوئی چیز، پھیلائی ہوئی چیز۔ اور اس کے بعد جو دوسری ہے منظوم، نظم ینظم نظمن، کسی چیز کا پرونا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یا اسی طریقے سے موتیوں کا لڑی کے اندر پرونا، اور منظوم کسی چیز کو جمع کیا گیا ہو۔ تو دیکھیں جو بھی ہم لکھتے ہیں، یہ جو بھی ادب ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک نثر ادب ہوتا ہے جس کو یہاں پہ منثور کے لفظ سے ذکر کیا ہے، دوسرا ایک نظم ادب ہوتا ہے جس کو یہاں پہ منظوم کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ جو منظوم نظم جس کو کہتے ہیں وہ ذرا سمجھنی آسان ہے، جو اشعار کی صورت میں ہوتی ہیں، تو چونکہ وہ سارا کلام ایک جگہ پر اشعار کی صورت میں اکٹھا اور مجتمع ہوتا ہے، اس لیے اس کو نظم بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کو منظوم کلام بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شعراء کہتے ہیں اب میں آپ کے سامنے منظوم کلام پیش کرنے لگا ہوں، یعنی میں آپ کے سامنے اپنی شاعری کو پیش کرنے لگا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ شاعری کو منظوم کلام کہتے ہیں، اور جو شاعری کے برعکس کلام ہوتا ہے، جو ایک جملوں کی صورت کے اندر ہوتا ہے، پیراگراف کی صورت کے اندر ہوتا ہے، وہ چونکہ ایک پورا کلام بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کلام کو منثور یعنی نثر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے نفحۃ العرب، اس کا جو پہلا باب ہے اس میں نثر ہوگی، اور جو دوسرا باب ہے وہ اشعار کی صورت کے اندر کلام اس کے اندر موجود ہوگا۔ فَإِنْ حَبَّتْ عَلَيْهَا قبول القبول، اگر اس کے اوپر قبولیت کی ہوا چل گئی، حبا یحب حبن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا چلنا، اور قبول یہ باد صبا کو کہتے ہیں۔ قبول بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اس کو قبول بھی پڑھا گیا ہے، کاف کے فتح کے ساتھ بھی اور کاف کے ضمہ کے ساتھ بھی۔ یہ پہلا تو باد صبا ہے، اور دوسرا یہ قبولیت ہے جو عام طور پہ کاف کے ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اقبل یقبل اقبالا، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا یا آنا، تو یہاں پہ متوجہ ہونے کے معنی میں ہے۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے، الفحول یہ جمع ہے فحل کی، اور یہ کہتے ہیں نر کو، مذکر کو یہ کہا جاتا ہے۔ محاسن اچھی عادات، اچھے اخلاق، اور اخلاق یہ خلوق کی جمع اخلاق کو کہا جاتا ہے۔ خلیق یہ جمع ہے خلیقتن کی، عمدہ عادت، اچھی عادت، اس کو خلیقتن کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع خلیق ہے۔ وَإِنْ عَصَفَتْ عَلَيْهَا، عَصَفَ يَعْصِفُ عَصْفًا، اس کا مطلب ہوتا ہے آندھی کا چلنا، اور سراسر یہ جمع ہے سرسر کی، سرسر کہتے ہیں تیز آندھی کو۔ رد اور نکیر انکار کو کہا جاتا ہے، رد اس کا مطلب یہی ہوتا ہے انکار کرنا، اور جاء یجیء اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ جدیر جادورا یجدورو، کسی چیز کا لائق ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ آگے دیکھیں سوال متضرع، متضرع یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ تضرع یتضرع تضرعا، گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگنا، تو اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور خاضع خضع یخضع خضعا، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، اس کا یہ خاشع یخشع خشعا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے عاجزی کرنا۔ نفع ینفع نفعا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانا۔
یا یہ واحد متکلم مفعول کی منصوب کی ضمیر ہے، اولا پہلے کو کہتے ہیں، آخرہ بعد کو کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہمارا لغوی صرفی تحقیق مکمل ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ منصور اور منظوم کی میں آپ کو تشریح بتا چکا ہوں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کے اوپر قبولیت کی ہوا چل گئی اور لوگوں کے دل اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر کیا ہے، پھر حضرت فرمایا کہ لوگوں کے اچھے اخلاق کا یہ زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ وہ اس اچھی کتاب کو قبول کر لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کتاب کو قبول کر لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر میری والی کتاب مقبول ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کے اچھے اخلاق کے زیادہ مستحق ہے۔ مطلب اس کے اندر اپنی تعریف نہیں کی، خوشی کو اور اچھائی کو نسبت دوسروں کی طرف کی ہے، جو کہ حضرت کی ایک بہت بڑی عاجزی ہے۔ وَإِنْ أَسَفَتْ عَلَيْهَا سَرَاسِرُ الرَّدِّ وَالنَّكِيرِ، اور اگر اس کے اوپر رد اور نکیر کی آندھی چل گئی، یعنی لوگوں نے اس کتاب کو رد کر دیا، لوگوں کے اندر اس کتاب کی قبولیت حاصل نہیں ہوئی، لوگوں نے اس کو پڑھنا پڑھانا شروع نہیں کیا اور اس کتاب کا رواج نہیں ہوا، فَهُوَ بِمَنْ جَاءَ بِهِ جَدِيرٌ، تو میں اس کتاب کو لے کر آیا ہوں، میں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تو یہ میری ذات کے زیادہ لائق ہے کہ میں خود گناہ گار آدمی ہوں، اور میری کتاب یہ اس بات کی قابل اور لائق اور مستحق ہے کہ میری کتاب اگر لوگوں کے سامنے جائے اور لوگ اس کو رد کر دیں، لوگ اس کا انکار کر دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی حضرت عاجزی کے طور پر اگر اس کتاب کے اندر خامی نکلتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اگر اس کتاب کو قبولیت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے بلکہ اس کی نسبت دوسروں کی طرف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، سوال کرنے والے کے سوال کرنے کی طرح میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس کتاب سے فائدہ پہنچائے اور مجھے بھی فائدہ پہنچائے دنیا میں آخرت میں۔ یا اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے حضرت کی۔ حضرت کا سارا صدقہ جاریہ اور ثواب حضرت کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک مدارس اسلامیہ میں یہ کتاب داخل نصاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور میرے یہ سارے اسباق جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں اور اس کی مدد سے آگے پڑھنے اور پڑھانے والے تمام کو اس کتاب سے فائدہ حاصل ہو۔